اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ سورۃ طٰہٰ اس سورہ مریم کے زمانے، یہ سورہ کا نزول جو ہے تقریباً سورہ مریم کے زمانے کے قریب ہی ہے، ممکن ہے یا ہجرت حبشہ کے زمانے میں یا اس کے بعد نازل ہوئی ہو۔ سورت کا آغاز اسی طرح ہوتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن جو تم پر نازل اس لیے نہیں کیا گیا کہ خام خواہ بیٹھے بٹھائے تم کو کسی پریشانی میں ڈال دیا جائے، تم سے یہ مطالبہ نہیں کہ پتھر کی چٹانوں سے دودھ نکالو اور نہ ماننے والوں کو ضرور منواؤ، بس یہ تو ایک نصیحت اور یاد دہانی ہے تاکہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اور جو اس کی پکڑ سے بچنا چاہے وہ سن کر سیدھا ہو جائے۔ یہ مالک زمین و آسمان کا کلام ہے اور اللہ اس کے سوا کسی اور خدائی اس کے سوا کسی کی نہیں۔ پھر اس کے بعد یک حضرت موسیٰ کا قصہ چھیڑ دیا گیا۔ بظاہر یہ محض ایک قصے کی شکل میں ہے، وقت کے حالات کی طرف اس میں کوئی اشارہ نہیں، مگر جس ماحول میں یہ سنایا گیا اس کے حالات سے مل جل کر یہ اہل مکہ سے کچھ اور باتیں کرتا نظر آتا ہے۔ ان باتوں کی تشریح سے پہلے یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ عرب میں کثیر التعداد یہودیوں کی موجودگی تھی اور اہل عرب پر یہودیوں کے علمی اور ذہنی توافق کی وجہ سے نیز روم اور حبش کی، یعنی کہ ان کو جو علمی اور ذہنی طور پہ ان کی جو درجہ تھا، اس وجہ سے روم اور حبشہ کی عیسائی سلطنتوں کے اثر سے بھی عربوں میں بالعموم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی تسلیم کیا جاتا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت اس طرح نہیں عطا کرتا کہ ڈھول تماشے دے کر اسے دیا جائے۔ اور دوسرا یہ کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش کر رہے ہیں یعنی توحید اور آخرت، ٹھیک وہی بات منصب نبوت اور مقرر کرتے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھائی گئی، اور جس طرح آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی سر و سامان اور لشکر کے تنہ تنہا قریش کے مقابلے میں دعوت حق کا لمبردار بنا کر کھڑا کر دیا گیا، ٹھیک اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی یک اتنے بڑے کام پر مامور کیا گیا تھا۔ اور پھر فرمایا قصہ موسیٰ کے پیرائے میں ان تمام معاملات پر روشنی ڈالی۔ اس وقت ان کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باہمی کشمکش سے جو تعلق رکھتے تھے۔ پھر آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، جس روش پر تم لوگ جا رہے یہ دراصل شیطان کا راستہ ہے، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ ان منکرین حق کے معاملے میں جلدی اور بے صبری نہ کرو۔ اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ کسی قوم کو اس کے کفر و انکار پر فوراً نہیں پکڑتا بلکہ سنبھلنے کے لیے کافی مہلت دیتا ہے، لہٰذا گھبراؤ صبر کے ساتھ ان لوگوں کی زیادتیاں برداشت کرتے چلے جاؤ اور نصیحت کا حق ادا کرتے چلے جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی 135 آیات ہیں اور 8 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ تو یاد دہانی ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمین کو اور بلند آسمانوں کو۔ لہو ما فی السماء الرحمن علی العرش استویٰ، اور وہ رحمان کائنات جو ہے تحت سلطنت پر فرما روا ہے۔ نصیحت وہ ہوتی ہے جسے دل سن کر انسان کا دل نرم ہو جائے اور اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہو، اور ڈرنے والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا مالک ہے ان تمام چیزوں کا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی، مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں، جو زمین و آسمان کے درمیان ہے اور جو مٹی کے نیچے، تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو وہ تو چپکے سے کئی بات بھی بالکل مخفی تر بات سنتا ہے۔ یعنی کوئی ضروری نہیں کہ جو ظلم و ستم تم پر اور تمہارے ساتھیوں پر ہو رہا ہے اور جن شرارتوں اور خباثتوں سے نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تم باوضع بلند ہی فریاد کرو، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم پر کیا کیفیت گزری۔ قریش مکہ سے خطاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پیدا کر کے کہیں جا کر سو نہیں گیا بلکہ اپنی کارخانہ تخلیق کا سارا انتظام خود چلا رہا ہے، اور خالق ہے اور مکمل حکمران ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو چپکے پکارو یا اللہ کو نہ پکارو، اور جتنے بھی اللہ کے لیے صبر کرو، اللہ کے دین کے کام کرتے ہوئے جتنی مشکلات میں تم گرفتار ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں، یعنی وہ پھر آگے فرمایا الا ہوا لہ الاسماء الحسنی، اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنی،
اس کے لیے بہترین نام ہے، یعنی وہ بہترین صفات کا مالک ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى۔ آیت نمبر 10 ہے۔ اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا اس سے مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔ تو یہاں پہ قصہ اس لیے بیان کیا گیا جیسے کہ ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں اس قصے کے ذریعے سے جو مشرکین مکہ کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں، اور جو لوگ اس وقت مسلمان ہو چکے تھے انہیں تسلی و تشفی دیے جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کس طرح وہاں سے اپنی قوم سے نکالے گئے تھے اور کس طرح وہ اپنے گھر والوں کو لے کر مصر سے نکلے اور جلا وطنی میں۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما آتاہا نودیا یا موسیٰ، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں پہنچا تو پکارا گیا، اے موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دو، تو وادی مقدس میں ہے۔ عام خیال ہے کہ طوٰ اس وادی کا نام تھا۔ وادی مقدس طوٰ کا یہ مطلب بھی بیان ہے کہ وہ وادی جو ایک ساتھ کے لیے مقدس کر دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام یہاں جوتے اتار دو۔ پھر آگے اللہ فرماتے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تجھ کو چن لیا اور سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے۔ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا اور میں نے تجھ کو چن لیا، سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے، میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی خدا نہیں، پس تو میری بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، اور قیامت کی گھڑی ضرور آنے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِلذِّکْرِ۔ یہاں نماز کی اصلی غرض پر روشنی ڈالے گی کہ آدمی اللہ سے غافل نہ ہو جائے۔ دنیا کے دھوکے دینے والے مظاہر اس کو اس حقیقت سے بے فکر نہ کر دیں کہ میں کسی کا بندہ ہوں اور آزاد خود مختار نہیں ہوں۔ اس فکر کو تازہ رکھنے اور اللہ سے تعلق جوڑے رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے، اور جو ہر روز کئی بار آدمی کو دنیا کے ہنگاموں سے ہٹا کر اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ لیا کہ نماز قائم کرو تاکہ میں تجھے یاد کروں، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا فَاذْكُرْنِی أَذْكُرْکُم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جس شخص کو بھول لاحق ہو جائے اور اسے بھی یاد آئے نماز ادا کر لینی چاہیے۔ حدیث میں حضرت انس سے مروی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اسی وقت کی نماز بھول گیا ہو اسے چاہیے کہ جب یاد آئے ادا کر لے، اس کے سوا اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث تھی۔ اسی معنی میں ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے جسے مسلم، ابو داؤد اور نسائی وغیرہ نے روایت کیا کہ ابو قتادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اگر ہم نماز کے وقت سو گئے ہوں تو کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند میں کچھ قصور نہیں، قصور تو جاگنے کی حالت میں ہے، پس جب تم میں سے کوئی شخص بھول جائے یا سو جائے تو جب بیدار ہو، جب یاد آئے تو فوراً نماز پڑھ لو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کی ان ساعۃ آتیۃ، قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی، میں اس وقت کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی صحیح کے مطابق بدلہ پالے۔ یعنی کہ توحید کے بعد دوسری حقیقت جو اس زمانے میں انبیاء علیہ السلام پر خاص طور پر منکشف کی گئی اور جس کی تعلیم دینے پر وہ مامور تھے، آخرت ہے۔ یہاں نہ صرف اس حقیقت کو بیان کیا بلکہ اس کے مقصد پر بھی اللہ تعالیٰ نے روشنی ڈالی۔ کیا ڈالی؟ یہ ساتھ منتظر اس لیے آئے گی کہ ہر شخص جو دنیا میں جو بھی کوشش کرے اس کا بدلہ آخرت میں پائے گا، اور اس وقت اس کو مخفی بھی رکھا گیا کہ آزمائش کا وعدہ پورا ہو سکے، جیسے عاقبت کی کچھ فکر ہو، اس کو ہر وقت اس گھڑی کا کھٹکا لگا رہے اور یہ اس کھٹکے سے بے راروی سے بچا رہے۔ جو دنیا میں گم رہنا چاہتا ہو اس خیال میں مگن رہے کہ قیامت ابھی کہیں دور بھی نظر نہیں آتی۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 16 میں فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرَدَّىٰ، بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا وہ اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا، تجھے اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ اور اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ لوگوں کو قیامت کا ذکر پسند نہیں ہوتا، موت کا ذکر پسند نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں یہ باتیں روز نہ کیا کرو۔ نہیں، یہ کرنے کی باتیں ہوتی ہیں اپنی اولاد سے، اپنے گھر والوں سے، خود اپنے آپ کو سنانے کے لیے، کیونکہ یہ یقینی حقیقت ہے۔
फिर आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा तिलका भी यमीनी का या मूसा, वो लाठी साथ ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जिसके बारे में अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से पूछ रहे हैं। मूसा ने जवाब दिया ये मेरी लाठी है, ये मेरी लाठी है। अतवक्कउ अलैहा व अहूशु बिहा अला गनमी वलिया फीहा मारिबु उखरा, ये मेरी लाठी, इस पर मैं टेक लगाकर चलता हूँ, इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, मैं और भी बहुत से काम हैं जो मैं इससे लेता हूँ। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं काला अलकीहा या मूसा, फरमाया फेंक दे इसको। वो फायदे बता रहे हैं, इतने में अल्लाह का हुक्म आ गया कि इसको नीचे फेंक दो। वो बता रहे हैं कि मैं इससे ये काम लेता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं काला अलकीहा या मूसा, फरमाया फेंक दो इसको मूसा। फाल्काहा फइज़ा हिया हय्यतुन तसआ, तो क्या हुआ, और इसने फेंक दिया और यकायक वो एक सांप थी जो दौड़ रही थी। काला खुज़हा वला तखफ सनुईदुहा सीरतहल ऊला, फरमाया पकड़ ले इसको और डर नहीं, हम इसे ज़रूर वैसा ही कर देंगे ये थी, और ज़रा अपने हाथ अपनी बगल में दबा, चमकता हुआ निकलेगा, यानी रोशन ऐसा होगा जैसे सूरज हो, मगर तुम्हें इससे कोई तकलीफ ना होगी। हज़रत मूसा ने जब बगल में हाथ डालकर बाहर निकाला तो पूरा हाथ बर्स के मरीज़ की तरह सफ़ेद था। फिर जब दोबारा उसे बगल में रखा तो वो असली हालत पर आ गया। यही ताबीर इस मौजे के बयान की गई है इनके अपने सहीफ़ों में। वज़मुम यदक इला जनाहिका तखरुज बैदा मिन गैरि सूइन आयतन उखरा, फिर अपनी बगल में दबा चमकता हुआ निकलेगा, ये दूसरी निशानी इसलिए कि हम तुझे अपनी बड़ी निशानियां देकर अब तू दिखाने वाले हैं। इज़हब इला फ़िरौन इन्नहु तग़ा, अब तू फ़िरौन के पास जा, वो सरकश हो गया है। क़ाल रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 25 है। जब सीना खुल जाता है तो शरा सदर। क़ाल रब्बि श्रह ली, मूसा ने अर्ज़ किया मेरा परवरदिगार मेरा सीना खोल दे, यानी मेरे दिल में इस मनसब अजीम को संभालने की हिम्मत पैदा कर दे और मेरा हौसला बढ़ा दे, चूँकि ये एक बहुत बड़ा काम हज़रत मूसा के स्पुर्द किया जा रहा था जिसके लिए बड़े दिल गुर्दे की ज़रूरत थी। इसलिए आपने दुआ की मुझे वो सब्र, सबात और तहम्मुल और बेखौफी और अज़म अता कर जो इस काम के लिए दरकार है। असल में ये उस वक़्त जो मुसलमान परेशानी के आलम में थे उन्हें भी बताया जा रहा है कि हज़रत मूसा ने क्या कहा कि अल्लाह मेरा सीना खोल दे और मेरे अंदर बर्दाश्त और हौसला पैदा कर दे, क्योंकि ये बहुत बड़े काम की जिम्मेदारी है। यफ़क़हू क़ौली, और मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि लोग मुझे समझ सकें। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वजअली वज़ीरम मिन अहली, और मेरे लिए मेरे अपने कुनबे में से एक वज़ीर मुकर्रर कर दे, हारून अखी, जो मेरा भाई है। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं हारून अखी अशदुद बिही अजरी व अशरिकहू फ़ी अमरी की नुसब्बिहुका कतीरा व नज़कुरुका कतीरा इन्नका कुन्ता बिना बसीरा, इसके ज़रिए से मेरा हाथ मजबूत कर दे और मेरे काम में शरीक कर दे ताकि हम खूब तेरी पाकी बयान करें, खूब तेरा चर्चा करें। तू हमेशा मेरे हाल पर निगरान रहा है। दुआ फ़ौरन अल्लाह ताला ने कबूल कर ली। क्या फरमाया, वलक़द मनन्ना अलैका मर्रतन उख़रा क़ाला क़द ऊतीता सुअलका या मूसा, फरमाया दिया गया जो तूने मांगा या मूसा, हमने फिर एक मरतबा तुझ पर एहसान किया। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को एक एक करके वो तमाम एहसानात याद दिलाए जो पैदाइश के वक्त लेकर इस वक्त तक इन पर किए थे, जिनसे मकसूद सिर्फ हज़रत मूसा को यह एहसास दिलाना था कि तुम इसी काम के लिए पैदा किए गए और उसी काम के लिए आज तक ख़ास तौर पर सरकारी निगरानी में परवरिश पाते रहे जिस पर अब तुम्हें मामूर किया गया है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तेरी पाकी बयान करें, खूब तेरा चर्चा करें। फरमा दिया गया तूने जो मांगा मिल गया, हमने तुझ पर एक मर्तबा तुझ पर एहसान किया। याद करो वक्त जबकि हमने तेरी माँ को इशारा किया, क्या किया, जो वही के ज़रिए से किया जाता है कि इस बच्चे को संदूक में रख दे और संदूक को दरिया में डाल दे और इसे साहिल पर फेंक देगा और इसे मेरा दुश्मन और तेरे बच्चे और इस बच्चे का दुश्मन इसे उठा लेगा। अलक़ैतु अलैका मुहब्बतम मिन्नी, यानी कि अल्लाह ताला ने खुफिया इशारा किया और तेरे दुश्मन भी तुझसे
آگے آیت نمبر 39 میں اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ أَعْيُنِي، میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا تو میری نگرانی میں پالا جائے۔ یاد کر تیری بہن چل رہی تھی، اس تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ، یاد کر تیری بہن چل رہی تھی پھر جا کر کہتی کہ میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے۔ تاکہ پرورش اچھی طرح کرے، اسی طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور رنجیدہ نہ ہو۔ اور یہ بھی یاد کر کے تو نے ایک شخص کو قتل کیا تھا اور ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا، پھر اب ٹھیک وقت پر آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے، تو اور تیرا بھائی جا میری نشانیوں کے ساتھ دیکھ تو میری یاد میں تقصیر نہ کرنا، دیکھو تو میری یاد میں تقصیر نہ کرنا، یعنی کہ کام کرو لیکن ساتھ ذکر نہیں چھوڑنا، کیونکہ فرعون کے پاس بھیجا جا رہا تھا، جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے۔ یہاں پہ فقول لہو قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، کہ ان کے ساتھ نرمی، لینا ہوتا ہے نرمی، نرم چیز کو کہتے ہیں، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ تیری نصیحت قبول کرے۔ آدمی کے راہ راست آنے پر دو ہی شکلیں ہوتی ہیں، یا تو تفہیم و تلقین سے مطمئن ہو کر صحیح راستہ اختیار کرتا ہے، یا پھر برے انجام سے ڈرا کر سیدھے راستے پر۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی کہ یہاں بھی فرمایا کہ فرعون کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، پھر عام انسان سے کیسی بات کرنی چاہیے ہمیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے نرمی کا حصہ دیا گیا تو یقیناً اس کو دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی سے نوازا گیا، اور نرم گفتگو کے بدلے جنت میں خوبصورت بالا خانے ملیں گے۔ قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، دونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارى، فرمایا ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں، پیغام لے کر آئیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے، ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئیں، اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے۔ ہم کو وہی سے بتایا گیا کہ عذاب ہے اس کے لیے جو اسے جھٹلائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی اسے کوئی کسی کو اگر جھٹلاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، متکبر بنتا ہے اپنے لیے، تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میری لائی ہوئی، اس کی ہوائے نفس جو ہے میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے، اور وہ شخص جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ صالح لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ اللہ کی نشانیاں دیکھ کر فوراً ایمان لے آتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے؟ یعنی دونوں بھائیوں میں سے اصل صاحب دعوت چونکہ موسیٰ علیہ السلام تھے، اس لیے فرعون نے انہی کو مخاطب کیا، اور ہو سکتا ہے خطاب کا رخ ان کی طرف رکھنے کا مقصد یہ بھی کہ حضرت ہارون کی فصاحت و بلاغت کو میدان میں آنے کا موقع نہ دینا چاہتے ہو۔ اچھا تو دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی ہے، یعنی ہم ہر معنی میں اس کو رب مانتے ہیں، پروردگار، آقا، مالک، حاکم، وہ سب کچھ ہمارے نزدیک وہی ہے، کسی معنی میں بھی اس کے سوا کوئی دوسرا رب تسلیم نہیں ہے۔ ثم ہدا، پھر اس کو موسیٰ نے جواب دیا جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی، پھر اس کو راستہ بتایا۔ پھر آگے اللہ فرماتے قال فما بال القرون الاولی، فرعون بولا اور پہلی جو نسلیں گزر چکی ان کی کیا حالت ہے؟
یعنی ان کا کیا، یعنی ہم معنی میں صرف اپنے رب کو ماننا ہے. یہاں پہ خاص طور پہ کہا کہ جو پہلے لوگ تھے ان کا کیا ہوگا، یعنی کہ جو پہلے مر چکے ہیں. فرمایا قال علمها عند ربی فی کتاب، موسیٰ نے کہا اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، ایک نوشتے میں محفوظ ہے. فی کتابن، ایک نوشتے میں محفوظ ہے. لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے، یعنی میرا رب جو ہے وہ سب کچھ جانتا ہے. الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء، وہی جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستہ بنایا اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی، کھاؤ جانوروں کو بھی چراؤ. ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں، یعنی یہ جو عقل سلیم سے کام لے کر جستجو حق کرنا چاہتے ہیں وہ ان نشانات کی مدد سے منزل حقیقت تک پہنچنے کا راستہ جانتے ہیں. یہ نشانات ان کو بتا دیں گے کہ اس کائنات کا ایک رب ہے، ربوبیت ساری کی ساری اسی کی ہے، کسی دوسرے رب کے لیے کوئی گنجائش نہیں. یہ 4 آیتیں اللہ کی رب ہونے کی دلیل پیش کر رہی ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، وَخَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور ہم تمہیں اسی میں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے. یعنی ہر شخص کو 3 مرحلوں سے گزرنا ہوگا. ایک مرحلہ موجودہ دنیا میں پیدائش سے لے کر موت تک، دوسرا مرحلہ موت سے قیامت تک، اور تیسرا قیامت کے روز دوبارہ زندہ ہونے کے بعد کا مرحلہ. یہ تینوں مرحلے اس آیت کی روح سے اسی زمین پر گزرنے والے. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آتَيْنَا، ہم نے فرعون کو سب ہی نشانیاں دی، یعنی آفاق اور انفس کے دلائل کی نشانیاں بھی دیں اور معجزات بھی جو حضرت موسیٰ کو دیے گئے تھے. قرآن میں متعدد مقامات پر حضرت موسیٰ کی تقریریں بھی موجود ہیں جو انہوں نے فرعون کو سمجھانے کے لیے کی، اور وہ معجزات بھی مذکور ہیں جو ان کو پے در پہ دکھائے گئے. فَكَذَّبَ وَأَبَى، مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا. کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے باہر نکال دے. جادو سے مراد اثر ید بیضا کا معجزہ ہے جو سورہ اعراف میں بھی ہم نے تفصیل سے پڑھا ہے. اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں، طے کر لے کہ کہاں مقابلہ کرنا ہے. نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے نہ تو پھریو کھلے میدان میں سامنے آجا. کالا موعدکم یوم الزینۃ وَأَن یحشر الناس ضحیٰ، موسیٰ نے کہا جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے سب لوگ جمع ہو گئے. فرعون کا مدعا یہ تھا کہ جادوگروں اور لاٹھیوں اور رسیوں کو سانپ بنوا کر دکھا دوں تو موسیٰ کی موجے کا جو اثر لوگوں کے دلوں پر ہوا وہ دور ہو جائے گا، اور یہ حضرت موسیٰ کے منہ مانگی مراد تھی. انہوں نے فرمایا کہ اللہ کوئی دن اور مقرر کرنے کی کیا ضرورت ہے، جشن کا دن قریب ہے جس دن تمام لوگ دارالسلطنت میں اکٹھے ہوں گے. فتولی فرعون فجمع قیدہ ثم اتی، فرعون نے پلٹ کر اپنے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا. قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا، موسیٰ نے عین موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا مشامت کے مارو، نہ جھوٹی تہمتیں اللہ پر باندھو، یعنی اس موضوع کو جادو اور اس پیغمبر کو سارے کذاب قرار نہ دو ورنہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناش ہو جائے گا. فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوی، تمہارا اور جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہو جائے گا. یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا. بینہم واسروا النجوی، اور وہ چپکے چپکے باہم مشورہ کرنے لگے. آخر کار کچھ لوگوں نے کہا یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں. قالوا ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجوکم من ارضکم بسحرہما، کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہاری مثالی طریقہ زندگی کا خاتمہ کر دیں. اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آ جاؤ، یعنی ان کے مقابلے میں متحدہ محاذ پیش کرو. اگر اس وقت تمہارے درمیان میں آپس میں پھوٹ پڑی اور عین مقابلے کے وقت مجمع عام کے سامنے یہ ہیزیٹیشن اور تم نے سرگوشیاں ہونے لگیں تو ابھی ہوا اکھڑ جائے گی اور لوگ سمجھیں گے کہ تم خود اپنے حق پر ہونے کا یقین نہیں رکھتے بلکہ دلوں میں چور لیے بیٹھے ہوئے ہو. جادوگر بولے تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟
موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں تم ہی پھینکو۔ یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی اور موسیٰ اپنے دل میں ڈر گیا اور ہم نے کہا مت ڈر، تو ہی غالب رہے گا، پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگل لے گا۔ یہ جو کچھ بنا کر لیں یہ تو جادوگری کا فریب ہے اور جادو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، خواہ کسی شان سے ہی آئی۔ آخر ہوا کیا؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ۔ آخر یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے، مان لیے ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو۔ یعنی سب کے سب جو ہیں وہاں پہ کیا ہوا مقابلے میں، کیونکہ ساحر جو تھے انہیں معلوم تھا جادو کا اور معجزے کا ڈیفرنس جو ہے ان کو زیادہ پتا تھا۔ پھر آگے فرمایا فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا۔ آیت نمبر 71 ہے، دیتا لَكَبِيرَكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ۔ کیا ہو گیا؟ تو یہ تمہارا گرو ہے، یعنی کہ فوری طور پہ فرعون نے کہا کہ تم ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا۔ ان آذن لکم انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی ہے۔ پھر آگے فلا اقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی، اچھا اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت ہے، یعنی میں تمہیں زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں۔ جادوگروں نے جواب دیا قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کی، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی صداقت پر تجھے ترجیح دیں، یعنی ہم ان روشن نشانیوں کے مقابلے میں جو ہمارے سامنے آ گئی، اس ذات کے مقابلے میں جس نے ہمیں پیدا کیا تجھے ترجیح نہیں دیں گے۔ پھر آگے فرمایا تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے، تو ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ کیا کرے، انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من سحر واللہ خیر وابقی انہ من یاتی ربہ مجرما۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کرے اور جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا درگزر فرمائے، اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم جس میں نہ وہ جیے گا نہ مرے گا۔ یعنی جادوگروں کے طور پر اللہ تعالیٰ کا اپنا اضافی انداز کلام خود بتا رہا ہے کہ یہ عبارت جادوگروں کے حصول کا، یعنی موت اور زندگی کے درمیان لٹکتا رہے گا اور نہ جیے گا، نہ اسے موت آئے گی اور نہ اس کی تکلیف اور مصیبت کا خاتمہ کرے گا اور نہ جینے کا ہی اسے کوئی لطف حاصل ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ایمان اور صالحوں کے لیے جو بلند درجات ہیں۔ آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جس نے نیک عمل کیا اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، وہ ان سب ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں، سدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے۔ ہم نے موسیٰ پر وحی کی، یعنی جو تزکیے کے طریقے پر عمل پیرا رہا اپنے گناہوں کو ساتھ صاف کرتا رہا۔ کہتے ہیں سارے بنی آدم خطا کار ہیں، بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کرنے والا ہے، التائبی من ذنبی کمن لا ذنب لہ، تو گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے کسی نے کبھی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ ہم نے پھر موسیٰ پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ۔ اب یہاں سے ہجرت ہو گئی۔ تو یہ سارا واقعہ جو ہے قریش مکہ کو سنایا جا رہا ہے، جو مومن مسلمان ایمان لے کر آئے تھے اور جتنی مشکلات سے وہ گھرے ہوئے تھے ان کے سامنے یہ واقعہ سنا کے انہیں تسلی و تشویق اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہے ہیں۔ موسیٰ نے وحی کی راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ، ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لے، تجھے کسی تعقب کا ذرا خوف نہ اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے۔ پیچھے سے فرعون اپنے لشکر لے کر پہنچا اور پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسے کہ چھا جانے کا حق تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ ہی کیا تھا، کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی، اے بنی اسرائیل، یہاں پہ پھر فرمایا اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو مہربانیاں کی تھی وہ بتائی جا رہی ہیں۔ دشمن سے نجات دی، طور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق۔ لا تغو، اور سرکشی نہ کرو ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ پھر گر کر ہی رہا۔ البتہ جو توبہ کرے اور ایمان لے اور نیک عمل کرے، پھر سیدھے راہ پر چلتا رہے، اور اسی کے لیے بہت درگزر کرنے والا۔ یعنی مغفرت کے لیے 4 شرائط یہاں پہ بتائیں گی۔ سب سے پہلے توبہ، یعنی سرکشی اور نافرمانی یا شرک و کفر سے باز آ جانا۔ دوسرے نمبر پر ایمان، یعنی اللہ، رسول، کتاب اور آخرت کو صدق دل سے مان لینا۔ تیسرے عمل صالح، یعنی اللہ اور اس رسول کی ہدایات کے مطابق نیک عمل کرنا۔ چوتھے یعنی راہ راست پر ثابت قدم رہنا، اور پھر غلط راستے پر نہ جانا۔ اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی، اب لے آیا اور نیک عمل کرے، پھر آگے اور کیا چیز، یہاں سے دوبارہ واقعہ جڑتا ہے، یعنی بنی اسرائیل سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تم طور کے دائیں جانب ٹھہرو اور 40 دن مدت گزرنے پر تمہیں ہدایت نامہ عطا کیا جائے گا۔ تو اس نے عرض کیا بس میرے پیچھے آ ہی رہے ہیں، میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں اے میرے رب، تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عجلت سے کام لیا۔ قَالَ فَإِنَّ قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ، فرمایا اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا، اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ سخت غصہ، فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، موسیٰ سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹے، جا کر اس نے کہا اے میری قوم، یا قومی الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ اچھے وعدہ نہ کیے یعنی کہ اس کا مطلب یہ کہ آج تک تمہارے رب نے تمہارے ساتھ جتنی بھلائیوں کا وعدہ بھی کیا وہ سب تمہیں حاصل ہوتی رہی۔ تمہیں مصر سے باخریت نکالا، غلامی سے نکالا، تمہارے دشمن کو تہس نہس کیا، تمہارے لیے ان صحراؤں اور پہاڑی علاقوں میں سایہ اور خوراک کا بندوبست کیا۔ یہ سارے اچھے وعدے پورے نہیں ہوئے تو تمہیں شریعت اور ہدایت نامہ عطا کرنے کا جو وعدہ کیا گیا تھا، کیا تمہارے نزدیک وہ کسی خیر اور بھلائی کا وعدہ نہ تھا؟ کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں، یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے ہو؟ پھر تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 87 میں فرماتے ہیں، اور یہاں پہ خاص طور پہ 84 آیت میں کہ تاجیل جو ہوتی ہے، اجرت جو ہوتی ہے، وہ وہی پسندیدہ نہیں، لیکن نیک کاموں کی طرف جلدی کرنا، اللہ کی رضامندی کی طرف آگے بڑھ جانا دوسروں سے، یہ قابل تعریف ہے۔ پھر آیت آگے 87 میں فرماتے انہوں نے جواب دیا ہم نے آپ سے وعدہ خلافی نہیں کی، کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ ہم سے لاد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا۔ پھر اسی طرح سامری نے جو کچھ بھی کاٹ ڈالا اور ان کے لیے ایک بچڑے کی مورت بنا کر نکالا، جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی، لوگ پکار اٹھے یہی تمہارا خدا ہے، الہکم ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، یہی تمہارا خدا اور موسیٰ کا ہے، اسے بھول گیا۔ کیا وہ دیکھتے نہ تھے، افلا یرون الا یرجع الیہم قولا، کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ تو وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ہی درم والا نفع، نہ نفع اور نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُوا أَمْرِی۔ ہارون علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی، موسیٰ کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ چکے تھے کہ لوگوں تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے، جو تمہارا رب ہے، تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا، موسیٰ اسے بھول گیا، کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا، نہ ان کے نفع اور نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے۔
ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ان سے کہہ چکا تھا کہ لوگو تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، پس تم میری پیروی کرو، واتیو امری، اور میری بات مانو۔ مگر انہوں نے کہہ دیا ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ واپس نہ آ جائے۔ قال یا ہارون، موسیٰ قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون کی طرف پلٹا اور بولا، ہارون علیہ السلام، ہارون تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا؟ میرے طریقے پر عمل نہ کرو، کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ یعنی حکم سے مراد جو پہاڑ پر جاتے وقت اپنی جگہ ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی سرداری سونپتے وقت حضرت موسیٰ نے دیا تھا۔ سورہ راف میں ہے کہ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلی ولا تتبع سبیل المفسدین، اور موسیٰ نے جاتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تم میری قوم میں میری جانشینی کرو اور دیکھو اصلاح کرنا، مفسدوں کے طریقے پر نہ چلنا۔ پھر ہارون نے جواب دیا، ہے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ، میرے سر کے بال نہ کھینچ، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ آ کر تو کہے گا تو نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس نے جواب دیا میں نے وہ چیز دیکھی جو ان کو نظر، موسیٰ نے کہا اور سامری تیرا کیا معاملہ؟ اس نے جواب دیا میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی، پس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا، میرے نفس نے مجھ پر کچھ ایسا ہی سلجھایا۔ پھر آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، مجھے ایسا ہی سلجھایا۔ پھر آگے فرمایا قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، موسیٰ نے کہا اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا، یعنی صرف یہی نہیں کہ زندگی بھر کے لیے معاشرے سے اس تعلقات کو توڑ دیے گئے ہیں، اسے چھوت بنا کر رکھ دیا، بلکہ یہ ذمہ داری بھی اس پر ڈالی گئی کہ ہر شخص کو وہ خود اپنے چھوت پنا سے خود ہی آگاہ کرے گا، یعنی کہ جو بھی اس سے تکلیف ملی اس میں وہ خود ہی اس کو آگاہ کرے گا۔ آگے فرمایا تیرے لیے بعض پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو رجا ہوا تھا، اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور وہ ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے۔ لوگوں تمہارا خدا تو بس ایک الہ ہی ہے جس کے سوا کوئی اور خدا نہیں جو ہر چیز کا مالک ہے۔ یہاں پر 97 آیت میں اس کو سامری کو سزا دی جا رہی ہے، وہ سزا موت تک کے لیے، وہ اس طرح کے پاگل پن کی حرکتیں کرے گا، کسی کو اپنے قریب بھی نہ آنے دے گا۔ پھر یہ بچڑا جو تھا وہ سونے کا تھا، زیورات کا تھا، چاہتے تو دنیا فائدے کے لیے رکھتے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے اسے جلانے کی بھی بات کی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پچھلے گزرے حالات کی خبریں تمہیں سناتے ہیں اور ہم نے خاص کر اپنے ہاں سے تم کو ایک ذکر درس نصیحت کیا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خاص تمہیں ذکر عطا کیا ہے، جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بارے گناہ اٹھائے گا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے بال میں گرفتار ہوں گے۔ وَسَعَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ ہوگا۔ ذکر کے یہاں معنی جو ہیں آغاز صورت میں بھی کہا گیا کہ یہ ذکر جو نازل کیا گیا آپ کو کسی مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں کیا گیا، یہ تو ایک بس یاد دہانی اور تذکیر ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی تکلیف دہ ہوگا اس دن جب کہ سور پھونکا جائے گا، یعنی سور یہاں فرمایا آج کل اسی چیز کا قائم مقام بگل ہے جو فوج کو جمع کرنے کے لیے اکٹھا کیا جاتا، سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی۔ زرقہ استعمال ہوا ارزق کی جمع ہے، بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ وہ خود ارزق یعنی سفیدی مائل نیلگوں ہو جائیں گے، کیونکہ خوف و دہشت کے مارے ان کا خون جو ہے وہ خشک ہو جائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپس میں چپ کے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے، کہ موت کے بعد اس وقت تک تم کو مشکل ہی 10 دن گزریں گے۔ قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے روز لوگ اپنی دنیاوی زندگی کے متعلق جب اندازہ لگائیں گے کو بہت تھوڑی تھی، اور موت سے لے کر قیامت تک جو وقت گزرا ہوگا اس کے متعلق بھی ان کے اندازے کچھ ایسے ہوں گے۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ،
قالوا لبسنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم زمین میں کتنے سال رہے، وہ جواب دیں گے ایک دن یا دن کا ایک حصہ رہے ہوں گے، شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ سورہ مومنین کی آیت ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جس روز قیامت قائم ہو جائے گی تو مجرم لوگ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے ہم ایک گھڑی بھرے سے زیادہ نہیں پڑے رہے۔ اسی طرح وہ دنیا میں دھوکے کھاتے رہتے تھے، اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ کتاب اللہ کی روح سے تم یوم البعث تک پڑے رہے، اور یہ وہی یوم البعث ہے مگر تم جانتے نہ تھے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ہمیں معلوم نحن عالم بما یقولون، ہمیں معلوم ہے وہ کیا باتیں کریں گے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا کیا کہے گا ان لبثتم الا یوما، یعنی تمہاری دنیا کی زندگی ایک ہی دن تھی۔ قیامت کے دن انسان کی زندگی بہت چھوٹی معلوم ہوگی، اتنی لمبی لمبی زندگیاں 60-70 سال انسان کہے گا دن، یا دن کچھ حصہ کوئی کہے گا 10 دن اور کوئی کہے گا صرف ایک دن۔ یسألون کا آگے فرمایا آیت نمبر 145 میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا، یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں جائیں گے، کہو کہ میرا رب ان کو دھول کر دے گا، اڑا دے گا، ربی نصفا، اور زمین کو ایسا چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں کوئی اور سلوٹ تم نہ دیکھو گے۔ یہ عالم آخرت میں زمین کی جو نئی شکل بننے گی، اسے قرآن میں بھی مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اذا الارض مدت، زمین پھیلا دی جائے گی۔ سورہ انفطار میں فرمایا اذا البحار فجرت، سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، جس کا مطلب غالی ہے کہ سمندروں کی تہیں پھٹ جائیں گی اور سارا پانی زمین کے اندر اتر آئے گا۔ سورہ تکویر میں فرمایا اذا البحار سجرت، سمندر بھر دیے جائیں گے یا پاٹ دیے جائیں گے، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ لا تری فیہا عوجا، اور اس روز بنا دیا جائے گا اور اس میں کوئی بال اور سلوٹ نہ تم دیکھو گے۔ یوم یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا، اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی، سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سن سکو گے۔ اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی۔ سرسراہٹ جو ہے یہاں پہ بتایا گیا کہ ہمس استعمال ہوا جو قدموں کی آہٹ، چپکے چپکے بولنے کی آواز، اونٹ کے چلنے کی آواز، ایسی ہلکی ہلکی آوازوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ مراد یہ کہ وہاں کوئی آواز بجز چلنے والوں کے قدموں کی آہٹ اور چپکے چپکے باتیں کرنے والوں کی خسر پسر کی نہیں سنی جائے گی۔ ایک پرہیبت سما بندہ ہوا ہوگا، الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے دے اور وہ اس کی بات سننا پسند کرے۔ یعنی دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کرے گا۔ اور یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، وہ دن جب کہ روح اور ملائکہ سب صف بستہ کھڑے ہوں گے، ذرا بات نہ کریں گے، صرف وہی بول سکے گا جسے رحمان اجازت دیں گے اور ٹھیک بات کے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا لا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیتہ مشفقون، اور وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اس شخص کے جس کے حق میں سفارش سننے پر رحمان راضی اور اس کے خوف سے ڈرے ڈرے رہتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں۔ لوگوں کے سر اس حی القیوم کے آگے جھک جائیں گے۔ وقت خوابہ من حمل ظلمہ، اور نامراد ہوگا اس وقت کسی ظالم کا بار گناہ اٹھائے ہوئے۔ ومن یعمل من الصالحات وہو مؤمن فلا یخاف ظلما ولا ہضما، اور کسی ظالم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو۔ اس پر مطلب کہ کوئی ظلم نہ کیا جائے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عربیًا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قرآن عربی زبان میں نازل کیا ہے، اور اس میں طرح طرح کی تنبیہات ہیں، شاید کہ لوگ اجروی سے بچیں یا ان میں سے کچھ ہوش کے آثار ہیں اس کی بدولت پیدا ہوں، یعنی اپنی غفلت سے چونکے بھولے ہوئے سبق کو کچھ یاد کریں۔
ان کو کچھ اس امر کا احساس ہو کہ کن راہوں میں بھٹکے چلے جا رہے ہیں، اور اس گمراہی کا انجام بھی بس بالا اتار ہے اللہ بادشاہ حقیقی. یعنی کہ اس طرح فکر قرآن میں بلاموم تقریر ختم کرتے ارشاد فرمائے جاتے ہیں. مقصود یہ ہے کہ کلام کا خاتمہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر ہے. یہاں ایک تقریر ختم ہوگی، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ سے دوسری تقریر شروع ہوگی. اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی کی تکمیل کو نہ پہنچ جائے. یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم زدنا ایمانا، اے اللہ میرے علم اور ایمان میں اضافہ فرما. اور دعا کیا کرو کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ. یعنی کہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ دعا کرتے اللہم زدنا ایمان، اے اللہ میرے علم اور ایمان اور یقین میں اضافہ فرما. اسی طرح ہمیں علم میں بھی اضافہ مانگنا، ایمان میں بھی اور یقین میں بھی اور فہم میں. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں بعض اوقات میں نے ایک آیت پر 100 تفاسیر کا مطالعہ کیا، پھر میں اللہ سے فہم کی دعا کرتا ہوں، اے آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو تعلیم دینے والے مجھے بھی تعلیم دے. انہوں نے کبھی بھی اپنے علم پر غرور نہیں کیا تھا. اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے وہ علم نصیب فرما جو مجھے نفع دے، اور وہ مجھے علم دے جو مجھے فائدہ دے، اور وہ مجھے ایسا علم دے جس کے ذریعے میں فائدہ اٹھاؤں. یہ بہت ہی خوبصورت دعا. کہ اللہ فرماتے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا، اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اس میں عہد نہ پایا. اب یہاں سے آدم علیہ السلام کا قصہ جو ہے پھر شروع ہو جاتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. یاد کرو جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ سب تو سجدہ کر گئے مگر ایک ابلیس تھا، انکار کر بیٹھا. اور ہم نے آدم سے کہا دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے. یہاں پھر حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو، یعنی یہ کہ اس وقت درخت کا پھل نہ کھانا، اور حکم دوسرے مقامات پر بھی قرآن مجید میں بیان ہو چکا ہے. اور پیشگی اللہ تعالیٰ نے انہیں منع بھی کیا کہ دشمن سے بچنے کے لیے، اور ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے. یعنی اس کے بقائے میں آ کر تم نے حکم کی خلاف ورزی کی تو جنت میں نہ رہ سکو گے، اور تمام نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی جو تمہیں یہاں حاصل ہیں. اور نعمتیں کیا کیا ہیں یہاں تمہیں؟ یہ آسائشیں حاصل ہیں، نہ کہ بھوکے ننگے رہتے ہو. وَأَنَّكَ لَا تَسْمَعُ فِيهَا وَلَا تَدْعَىٰ فَوَسْوَسَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجْوَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ. کہ نہ بھوکے ننگے رہتے، نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے، لیکن شیطان نے کیا ہوا؟ فوسوس علیہ الشیطان، لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا، کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے. شیطان کی گفتگو یہاں پہ مطلب کہ کی گئی. آخر کار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ان کے سطر کھل گئے، ایک دوسرے کے آگے کھل گئے، لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے. یعنی ان سے وہ ساری کی ساری نافرمانی کی وجہ سے آسائشیں ان سے چھین لی گئی، اور جو سرکاری انتظام سے ان کو مہیا کی جاتی تھی، اور اس کا اولین ظہور لباس چھین جانے کی شکل میں ہے. غذا، پانی اور مسکن سے محرومی کی نوبت تک بات کو ہی آتی. اس کا پتہ تو بھوک پیاس لگنے پر چلتا ہے، اور مکان سے نکالے جانے کی باری بھی بعد میں آتی ہے. لیکن جو پہلی چیز نافرمانی کا اثر ہے وہ سرکاری پوشاک ہوتی ہے. اگر انسان مسلسل اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کرتا رہتا تو انسان جو ہے بے عزت ہو کے رہ جاتا ہے. پھر اس کے بعد اور جو اللہ نے نعمتیں دی ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان سے پھر چھین لیتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کے راہ راست سے بھٹک گیا. یعنی وہ بشری کمزوری کی حقیقت تو سمجھ لینا چاہیے جو آدم علیہ السلام سے ظہور میں ہی اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق اور رب جانتے تھے، دل سے مانتے تھے، اور جنت میں جو آسائشیں انہیں حاصل تھی اس کا تجربہ انہیں خود ہر وقت ہو رہا تھا، اور شیطان کی حسد اور عداوت کا بھی ان کو براہ راست علم ہو چکا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دینے کے ساتھ ہی بتایا تھا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، تمہیں نافرمانی پر آمادہ کرے گا. یعنی اللہ نے ان کو اتنی سمجھ دی تھی کہ ننگے نہیں رہنا، جیسے کہ ان کے کپڑے وغیرہ اتر گئے. ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ نے ضمانت دی کہ جو قرآن پڑھتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں محروم نہیں ہوگا.
پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وحدہ، اور پھر اس نے پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور اس کی توبہ قبول کر لی، یعنی اطاعت کی کوشش میں ناکام ہو کر وہ جہاں گر گئے تھے وہیں انہیں پڑا رہنے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اٹھا کر اپنے پاس بلا لیا اور اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور برگزیدہ کی، ان کی توبہ قبول کی، ہدایت بخشی اور فرمایا تم دونوں فری، یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ۔ اہبطوا منہا جمیعا بعضکم لبعض عدو، دشمن رہو گے ایک دوسرے کے۔ اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا، اس ہدایت کی پیروی کرے گا اور نہ بھٹکے گا اور نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا، یعنی ولا یشقی، نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإنہ لہ معیشۃ، اور جو میرے ذکر اس درس نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی، یا نہ دنیا میں تنگ زندگی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اسے تنگ دستی لاحق ہوگی، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ یہاں اسے چین ہی نصیب نہ ہوگا، کروڑ پتی بھی ہوگا تو بے چین رہے گا۔ یہ اللہ کی یاد سے منہ موڑنے کا استغفر اللہ نتیجہ ہے۔ ساری نعمتیں ہوتے ہوئے مرضی کی زندگی گزارنے کے باوجود بھی زندگی گھٹن کا شکار ہو، نہ اطمینان قلب ہو اور نہ شرح صدر، ظاہری خوشحالی، مال و دولت، ساری نعمتیں، مرضی کا لباس انسان پہنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اللہ کے ذکر سے جب غافل ہے تو پریشانی، حیرت اور شک میں ہی ہمیشہ پھنسا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تنگ حالی کیا؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کا اس کی قبر میں عذاب سے دوچار ہونا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس پر 99 سانپ مسلط کر دیے جائیں گے۔ کیا تم جانتے ہو سانپ کیسے ہوتے ہیں؟ 70 سانپ اسدہے ہوتے ہیں اور ہر اسدہے کی 7 سر ہوتے ہیں اور اسے قیامت تک ڈستے اور نوچتے رہیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 125 میں قالا ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اور وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یا مجھے اندھا کیوں کیا؟ اللہ فرمائے گا ہاں اس طرح تو میری آیتوں کو جب کہ وہ تیرے پاس آئیں تو نے بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ اس طرح ہم حد سے گزرنے والے، اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلا دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، جن کے برباد بستیوں میں آج یہ برباد شدہ بستیوں میں یہ چلتے ہیں۔ اہل مکہ، اشارہ اہل مکہ کی طرف جو اس وقت مخاطب تھے، چلتے ہیں۔ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھتے ہیں، یعنی تاریخ کے سبق میں، آثار قدیمہ کے اس مشاہدے میں، نسل انسانی کے اس تجربے میں سے بھی کوئی اگر فائدہ نہیں اٹھاتا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا ہوتا۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ لوگ باتیں بناتے ہیں ان پر صبر کرو، اپنے رب کی حمد و ثنا کرو، حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، سورج کے نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دونوں کناروں میں بھی، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ، یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہلاک نہیں کر اس لیے ان کے لیے مدت کا موقع دے دیا انہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرنے سے مراد یہاں نماز ہے۔ آگے فرمایا امر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہ، اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند کرو۔ اب یہاں نماز کے اوقات بھی صاف اشارہ کیا کہ سورج نکلنے سے پہلے فجر کی، سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی، اور رات کے اوقات میں عشاء اور تہجد کی نماز۔ رہے دن کے کنارے تو وہ 3 ہی ہو سکتے ہیں، ایک کنارہ صبح اور دوسرا زوال آفتاب اور تیسرا کنارہ شام، لہٰذا دن کے کناروں سے مراد فجر، ظہر، مغرب کی ہو سکتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شاید تم راضی ہو جاؤ
اس کے مطلب کہ غالباً دونوں ہی مراد ایک ہے کہ تم اپنی موجودہ حالت پر راضی ہو جاؤ جس میں اپنے مشن کی خاطر تمہیں طرح طرح کی ناگوار باتیں سننی پڑ رہی ہیں، اور اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہو جاؤ جس پر تم ناحق اور زیادتیاں کرنے والوں کو ابھی سزا نہیں دی جائے گی، وہ دائی حق کو ستاتے رہیں گے اور زمین میں دندناتے پھریں گے۔ دوسرا مطلب یہ کہ تم ذرا یہ دیکھ لو اس کا نتیجہ وہ کچھ سامنے آئے گا جس سے تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ مثلا سورہ بنی اسرائیل میں نماز کا حکم دینے کے بعد فرمایا اسا ان یبعثک ربک مقام محمودا، توقع ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر پہنچا دے گا۔ اور سورہ دوحہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للآخرۃ وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی، تمہارے لیے بعد کا دور یقیناً پہلے دور سے بہتر ہے، ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا کچھ دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم کے لوگوں کو اور نگاہ اٹھا کر بھی ان لوگوں کی دنیاوی زندگی کی اور ان کی شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے۔ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو، خود بھی اس کے پابند رہو، اور ہم تم سے کوئی رزق لینا نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں۔ نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، اور انجام کی بھلائی تقوی میں ہے۔ رزق کا مطلب یہاں اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی حرام مال کو رزق رب سے تعبیر نہیں فرمایا، مطلب یہ تمہارا اور تمہارے ساتھی اہل ایمان کا یہ کام نہیں کہ فساق اور فجور اور ناجائز طریقوں سے دولت سمیٹ کر اپنی زندگی میں جو ظاہری چمک دمک پیدا کرتے ہیں ان کو رشک کی نگاہ سے مت دیکھو۔ پھر فرمائے یعنی تمہارے بال بچے بھی اپنی تنگ دستی اور خستہ حالی کے مقابلے میں ان حرام خوروں کے عیش و عشرت کو دیکھ کر دل برداشتہ نہ ہو، ان کو تلقین کرو کہ وہ کیا کریں، نماز پڑھیں، یہ چیز ان کے زاویہ نظر کو بدل دے گی اور ان کے معیار قدر کو بدل دے گی اور ان کی توجیہات کا مرکز بدل دے گی۔ وہ پاک رزق پر صابر اور قائم ہو جائیں گے اور ان بھلائی کو جو ایمان اور تقوی سے حاصل ہوتی عیش پر ترجیح دیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں لاتا۔ اولم تأتیہم بینات ما فی صحف الاولی ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبلہ لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، پہلے ان کو اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا، اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے۔ تو پھر یہی لوگ کہتے کہ ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم آیات کی پیروی کرتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو ہر ایک کا انجام کار انتظار میں ہے، یعنی جب سے یہ دعوت تمہارے شہر میں اٹھی ہے نہ صرف اس شہر کا بلکہ گرد و پیش کا علاقہ بھی ہر شخص انتظار کر رہا ہے کہ اس کا انجام آخرکار کیا ہوتا ہے۔ پس اب منتظر اور قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ پر چلنے والا اور کون تعلیم یافتہ ہے، ہدایت یافتہ ہے۔ اور پھر دیکھیں اس میں بھی آخری جو آیات ہیں ان میں بھی خاص طور پہ نماز کے لیے کہا گیا کہ نماز سے صبر حاصل کرو۔ نماز پڑھنے کے لیے تم سے اس لیے نہیں کہتے ہیں کہ اس سے ہمارا کوئی فائدہ تمہارا اپنا ہے، اور یہ ہے کہ تم میں تقوی اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے اور جو دنیا اور آخرت ہی میں آخری اور مستقل کامیابی ہے۔ خود بھی نماز ہم پڑھیں، یعنی دنیا کی نعمتیں جو ہیں ان پر نہ ہم حسرت کریں، خود بھی نماز پڑھیں اور بچوں کو بھی نماز ہمیں پڑھوانی چاہیے اور اس کی فکر کرنی چاہیے۔ ابن مسعود رضی اللہ کہتے ہیں کہ جس نے نماز ترک کی اس میں کوئی دین نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں نہ ہو جاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک انسان اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان فرق نماز چھوڑنا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو ہے نماز کا ہوگا۔ نماز کی حفاظت کرنے والے اللہ کے فضل میں ہوں گے اور کسی بھی طرح کی پریشانی میں نماز کی طرف لوٹنا چاہیے، یعنی نماز سے ہمیں کیا لینا چاہیے، نماز سے صبر حاصل کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن سے بچا کے رکھے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اقرأ کتابک
کفا بنفسکل یوم علیک حسیبا، اور قیامت کے روز ہم اس کے لیے کوئی ایک نوشتہ نکالیں گے جس سے وہ کھلی کتاب پائے گا، پڑھ اپنا نامہ اعمال آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی زندگی سے اللہ تعالیٰ پناہ دے، ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق دے، ہمیں نماز پر استقامت دیں اور صبر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تنگ زندگی کی طرف سے جو اللہ کے ذکر یعنی اس کی کتاب اور اس کے بھیجے درس نصیحت سے منہ موڑنے والوں کو دنیا میں جو بسر کرائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کے رکھیں، یعنی کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے دل سے تنگی آ جاتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربی رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ کل پھر ہم 70ویں سپارے کے ساتھ انشاءاللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے حاضر ہوں گے۔ میں آپ سب کو ICSC کی دورہ قرآن میں آپ کو خدا حافظ کہتی ہوں۔ السلام علیکم۔